ایک صاحب نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق کئی سوالات لوگوں نے کیے ہیں اور بڑا اچھا کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں جتنا بولنے والے کو علم ہے، ہم نے ایسا نہیں دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ نے جو دریافت کیا ہے بالکل یہ صحیح سوال کیا ہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات کرائی تھی تو اس میں سعد رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف سے جو کچھ کہا تھا اس کے متعلق ہے۔ اصل قصہ یہ ہے کہ سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ بنو خزرج میں سے تھے اور بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک تھے۔ بدر کے متعلق ہمیں ابھی تصریح نہیں ملی کہیں کہ بدری بھی تھے یا نہیں تھے، لیکن بیعت عقبہ والے جو ہیں یہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ سے اگر افضل نہیں ہیں تو ان کے برابر ہیں۔ یہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ تو بعد میں آئے ہیں۔ بیعت عقبہ جو ہوئی ہے تو کفار مکہ کو، قریش کو اتنا زیادہ تھا کہ یہ تو انہیں قتل کر دیتے مدینہ منورہ سے گئے ہوئے لوگوں کو۔ اور جب بیعت ہو رہی تھی تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اور عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے اس بیعت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہ جو مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے انہوں نے، اصل قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، اور یہودی کہتے تھے کہ ہم اس پہ ایمان لائیں گے اور اہل مدینہ کو ختم کر دیں گے کیونکہ جاگیرداری طاقت ہماری ہے۔ ادھر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منا میں گئے ہیں دعوت دینے کے لیے تو انہوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھا پہلے سال، اور اٹھ کے چل پڑے اور تنہائی میں جا کر کہنے لگے یہ کہیں وہی نبی تو نہیں جس کی دھمکی یہودی دیتے ہیں، ان کا خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ تو ان آدمیوں نے بیعت کی۔ یہ دو تھے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے اور ایک اور تھے سعد تھے رضی اللہ عنہ، یا پھر یہ سعد تھے، مورخین نے لکھا ہے۔ پھر اگلے سال آئے، جب یہ 70-80 لوگ آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، اور پیچھے صورتحال یہ تھی کہ ابو لہب خاندان کا بڑا بن چکا تھا، قبیلے کا بڑا تھا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ چاہیے تھی کہ کہیں بھی کوئی رکھے۔ یہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ آپ قبیلے کے لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے اور کہتے تھے، ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ نے اپنا پاک کلام مجھ پہ نازل کیا ہے، تم میں سے کوئی میری بات سن لے، مجھ سے سن لو قرآن نے کیا کہا ہے۔ تو لوگ دروازے بھیڑ دیتے تھے، کہتے تھے نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور آپ پناہ میں تھے۔ پھر طائف تشریف وغیرہ وغیرہ، یہ سارے واقعات ہجرت سے پہلے پیش آئے۔ جب یہ 70-80 آدمی آ گئے تو انہوں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس بیعت سے پہلے عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں پتہ ہے کس پہ؟ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں، ان کی بیعت آج کے دن کرنا یہ مشرق اور مغرب سے جنگ کرنا ہے، پورے عربوں کو جنگ کی دعوت دینا ہے۔ تو جب بیعت شروع ہوئی تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں کیا پیش آ گیا؟ کہ اللہ کے رسول ایسے نہ ہو کہ آپ مکہ فتح کر لیں اور پھر آپ ہمیں چھوڑ دیں، آپ اپنے اصل وطن واپس آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا میری اور تمہاری قبریں ایک ہے، میرا اور تمہارا مرنا جینا ایک ہے، میں تم میں سے ہوں، تم میں ہی رہوں گا۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بیعت کی تھی، اسی لیے سعد پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواخات کرا دی تھی، بھائی بنا دیا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف ہجرت کر کے گئے تو انہیں بھائی بنا دیا۔ سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ پھر ہمیں نظر آتے ہیں احد میں، اور احد میں جاتے ہوئے انہوں نے عبد الرحمن سے کہا کہ عبد الرحمن تم سے بڑی محبت ہے۔ ان کا مجھے بھی۔ انہوں نے کہا جی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اکٹھے رہیں،
کیا محبتیں تھیں۔ تو پھر سعد نے کہا کہ عبد الرحمن جو پہلے مر جائے نا وہ وصیت کر کے جائے کہ ساتھ والی قبر اس کی ہوگی۔ یہ بہت مختصر اور خلاصہ ہے۔ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی کچھ اطلاعات ملی تو سعد بڑے ذہین آدمی تھے، سعد ابن ربی کو بلایا گیا تو آپ نے سعد کو بتایا کہ یہ نیوز، یہ خبریں آئیں۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نظر نہیں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈو سعد کہاں ہے۔ یہ اس کے بعد ہوا ہے کہ جب آپ پر پتھراؤ کیا گیا۔ احد میں ہمیشہ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے تھے، دانت نہیں ٹوٹے تھے۔ جو بھی یہ کہتا ہے اسے نہ تحقیق ہے نہ کچھ جھوٹ بکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت اس میں سے پتھر لگنے کی وجہ سے ذرا سا بھر گیا تھا، دندان مبارک بھر گئے تھے۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت نہ ہوتے تو قرات کے باب میں کوئی تو نقل کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک میں بھی فرق پڑ گیا تھا۔ ایسے ہی اپنے پاس سے چھوڑتے ہیں۔ اس سے بھی بڑی کہ ویس کرنی نے دانت توڑ، اور اس سے بھی وغیرہ وغیرہ جتنے کچھ آتا ہے سب جھوٹ پہ مشتمل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت بھر گئے تھے، یہ ہوا ہے یقینی طور پہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ سعد کو ڈھونڈو وہ کہاں ہے۔ تو لاشیں پٹی پڑی تھیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابی بن کعب گئے، ایک میں آتا ہے کہ ایک آدمی گیا۔ بہرحال ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جا کے تو سعد رضی اللہ عنہ نے ان لاشوں کے بیچ میں سے آہستہ سے آواز دی کہ ادھر آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں پہنچا تو سعد رضی اللہ عنہ کے آخری دم تھے۔ انہوں نے کہا میرا سلام پیش کرنا بارگاہ رسالت میں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ تمہیں یاد ہے ہم نے بیعت میں وعدہ کیا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کی طرح ان کی حفاظت کریں گے، اگر ہمارے ہوتے ہوئے تمہارے کچھ ہو گیا نا تو قیامت میں اللہ کو منہ نہیں دکھا سکو گے، شرمندہ اٹھائے جاؤ گے۔ اور پھر انتقال کر گئے۔ سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد پھر ان کی قبر بقیع میں بنائی گئی تھی، یا بقیع میں منتقل کیے گئے تھے، کیونکہ نہیں بقیع میں منتقل تو خیر بعد میں ہوئے ہیں، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ کی قبر بقیع میں بنی۔ جو صحابہ رضی اللہ عنہ دفن ہوئے ہیں احد کے میدان میں وہ اور ہیں، اور جو لاشیں اٹھا کر مدینہ منورہ لائی گئی ہیں وہ اور ہیں۔ یہ ہمارے حنفی فقہا کی دلیل ہے کہ میت منتقل کی جا سکتی ہے وہاں تک جہاں پہ نماز قصر نہ ہوتی ہو۔ پھر 32 ہجری میں انتقال ہوا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کا جو احاطہ جو گھر تھا اسے کھولا گیا ہے۔ پہلے یہ کھولا گیا سیدنا بکر رضی اللہ عنہ کے لیے، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے لیے، پھر اس کے بعد کسی کے لیے نہیں کھلا۔ پھر عبد الرحمن تیسرے آدمی ہیں۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ بھی چاہتی تھیں کہ یہاں تو جب پتہ چلا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو، اور یہ واحد صحابی ہیں غالباً جو وفات کے بعد پھر زندگی میں آئے ہیں، انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ایسی جگہ لے جایا گیا ہوں اور اس طرح فرشتے آئے ہیں۔ لمبی بات، خلاصہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ کو خلفائے راشدین کے پہلو میں دفن کیا جائے گا، تو انہوں نے منع کر دیا، کہنے لگے پہلے تو میری حیثیت نہیں ہے کہ اتنے بڑے، اور ان کا نام آیا تھا خلافت کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیا تھا، اور انہی کا نام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دیا تھا۔ 2 مرتبہ خلافت کے لیے بھی نام آ چکا تھا۔ انہوں نے خود دعا کی تھی کہ اللہ مجھے خلافت کے لیے منتخب کر رہے ہیں، میری موت آ جائے پروردگار خلافت نہ ملے، میں کیا جواب دوں گا تجھے، اتنا تیری مخلوق کا حق بنتا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو جب قبر کے لیے دروازے وغیرہ کھولے گئے کہ اب ان کا انتقال ہو رہا ہے تو انہوں نے منع فرما دیا، کہا میں نے سعد سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں دفن ہوں گے، میں نہیں چاہتا کہ وعدہ ٹوٹے۔ اتنی اہمیت ہے اس وعدے کی۔ یہ جو مرتے پھرتے ہیں نا اور چاند کی سیریں کراتے، یہ عشاق میری جان صدقے اور میرا خون تمہارے لیے حاضر، اور میں تمہارے لیے
ایسے ایسے محلات بناؤں گا، سوچنا چاہیے کہ محبتوں میں دعوے کیا ان کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے زیادہ ترجیح سعد رضی اللہ عنہ کو دی ہے۔ فرمایا میرا ان سے وعدہ تھا۔ سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ کا اس طرح ہوا انتقال، خزرجی تھے، اور پھر سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو رکھی گئی تھی میت، وہ خارجہ ان کے چچا تھے، ان کی بھی تھی۔ بہرحال تو انہوں نے آفر کی تھی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی بنا دیا تھا۔ اس بھائی چارے کے بعد گھر پہنچ کے انہوں نے ساری چیزیں آدھی آدھی کر دی تھی، اور آدھی آدھی کرنے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کے متعلق، دو بیویوں کے متعلق کہا کہ ان میں سے ایک آپ پسند کر لیں، اور ایک جو ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا سعید رحمہ اللہ۔ ہمیں تحقیق نہیں ہے کہ وہ صحابی تھے یا نہیں تھے، لیکن ام سعید کے بارے میں آتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کو آفر ہوئی کہ آپ کر لیں۔ یہ کیوں ہوئی، اس کی کیا وجوہ ہیں؟ ان ایک کے علاوہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اور صحابی رضی اللہ عنہ پوری تاریخ میں نہیں ہے جنہوں نے بیویوں کی تقسیم کا بھی کہا ہو۔ بس یہ اکیلے آدمی ہیں سعد رضی اللہ عنہ جنہوں نے عبد الرحمن ابن عوف کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز تقسیم کا حکم دیا ہے، تو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ شادی کریں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نہیں کی، ان کا میرے بھائی 4 آنے دے دو، بس یہ مجھے کافی ہیں۔ تو انہوں نے پیش کیے۔ سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ بڑے باپ کے بیٹے تھے، ان لوگوں میں سے تھے جس باپ نے اپنے بیٹے کو پڑھایا تھا، تعلیم دی تھی۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں خلفائے راشدین وغیرہ وغیرہ جتنے بڑے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نا، ان کے پیچھے تعلیم ہے، یہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، ایسے ہی نہیں تھے، یہ بڑے پڑھے لکھے تھے۔ انہوں نے 4 آنے دے دی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ رومال لیا، 4 آنے لیے، جا کر درخت کے نیچے بنو قینقاع جہاں تھے، یہودیوں کا جو قبیلہ، وہاں چلے گئے۔ بڑی منڈی تھی، کھجوریں رکھی اور تاجر۔ شام کو جب واپس آئے تو 4 کے 8 آنے تھے۔ پھر وہ بڑے ہیں تو بڑھتے ہی چلے گئے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی نہیں کی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے جو آفر انہیں کی تھی، کیوں کی تھی؟ یا تو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیکن یہ ایک بات کہیں بھی اور نہیں ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ یہودی جو تھے اس سوسائٹی میں ان کے ہاں بیویوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ یہ جیوز کی سوسائٹی تھی، اسی لیے عرب، یہ یہودی جب جوا ہار آتے تھے نا، تو اپنی بیوی جیتے ہوئے جواری کو دے دیتے تھے۔ یہ عورتوں کا جوئے میں آنا ہمارے محدود علم میں پہلی مرتبہ ایسے یہودیوں نے کیا تھا کہ بیویاں تبدیل کر لو۔ اس کا تعلق کوئی غیرت، اور اس سوسائٹی میں ایسے ہی تھا، تو اس سوسائٹی کے اثر سے سعد رضی اللہ عنہ نے کیا تھا یہ، وگرنہ اصل میں اور کوئی بات نہیں تھی۔ یہ بھی ایک مورخین کی رائے ہے۔ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ کل کو آپ فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے پڑھ ہی لیں تو اس پہ چونکنا نہیں چاہیے۔ عربوں کی سوسائٹی مدینہ منورہ کی ایسے